اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ اور اس مدت کے دوران ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی لے لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، پس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجت میں پلٹ جائیں، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ رکھو کہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔
اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرع دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح خبردار ہے۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایا تن معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کا پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے۔ تم اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کو چھونے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی ہے تو انہیں ایسی صورت میں مناسب خرچہ دے دو۔ وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ بہرطور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی، درآہنی کا لکھا تم ان کا مہر کر چکے تھے، تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا نصف دینا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے معاف کر دے، یعنی بجائے نصف کے زیادہ یا پورا ادا کر دے۔ اور اے مردوں، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب تر ہے۔ اور کشیدگی کے ان لمحات میں بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر قیام کرو۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو انہی طریقوں پر اللہ کی یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں، جنہیں تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہوں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے انہیں 1 سال تک کا خرچہ دینے اور اپنے گھروں سے نہ نکالے جانے کی وصیت کر جائیں۔ پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔